وہ شخص تمہاری زندگی میں واپس آنے والا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ جو شخص ہمارے دل کے سب سے قریب تھا وہ شاید کبھی ہماری زندگی میں واپس نہ آئے، اور اس کے واپس آنے کی کوئی نشانی ہمیں نہیں ملتی، بس خالی پن اور ایک درد جو خاموشی سے ہماری روح میں اتر جاتا ہے، اور یہ وقت جو ہمیں کبھی کبھار چپ کر کے رونے پر مجبور کر دیتا ہے، دراصل یہ ہمارے اندر ایک نئے سفر کی ابتدا ہے۔ یاد رکھو، جب کوئی واپس آنے کی کوئی نشانی نہیں دیتا تب بھی آپ کے آنسو، آپ کی تنہائی، آپ کا صبر، یہ سب اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی ہے۔ شاید یہ انتظار کا وقت اللہ کا طریقہ ہے آپ کے دل کو نرم کرنے کا، آپ کی دعاؤں کو گہرائی دینے کا، اور آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنے کا جو آپ کے تصور سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ ممکن ہے یہ آزمائش کا موسم آپ کو اس کے قریب لا رہا ہو، آپ کے ایمان کو مضبوط کر رہا ہو، اور صبر کی وہ کیفیت پیدا کر رہا ہو جس کا صلہ صرف وہی دے سکتا ہے۔ یہ تاخیر، یہ بند دروازے اور راستے کی رکاوٹیں ناکامی نہیں ہیں، بلکہ اس بات کی واضح نشانیاں ہیں کہ اس کا منصوبہ مکمل طور پر اپنے وقت پر چل رہا ہے۔ یقین رکھیں، اللہ کا وقت صرف بہتر نہیں ہوتا بلکہ آپ کے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ جب ہم کسی اپنے سے دور ہوتے ہیں تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا احساس ہونے لگتا ہے، جیسے اس کی مسکراہٹ کی جھلک یادوں میں ٹھہری رہتی ہے، اس کی آواز کی گرمی خیالوں میں محسوس ہوتی ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے انداز جو کبھی عام لگتے تھے خاص بن جاتے ہیں۔ جدائی دل کو پھیلنے دیتی ہے، گہرائی سے محسوس کرنے کا موقع دیتی ہے، اور اس کی موجودگی کی قدر سکھاتی ہے۔ محبت فاصلوں میں کمزور نہیں ہوتی بلکہ ان فاصلے کے بیچ بڑھتی ہے، نرمی اختیار کرتی ہے، اور زیادہ شعور کے ساتھ پروان چڑھتی ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں آج کی خاص دعا آپ سب کے لیے۔ اللہ آپ کو اتنا نوازے کہ آپ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں، دنیا و آخرت کی بھلائی آپ کا مقدر ہو، رحمتیں برکتیں آپ کے ساتھ ہوں، خوشیاں آپ کی منتظر ہوں، کامیابی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ آپ جہاں جائیں اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے، ہر شر ہر فتنے سے محفوظ رکھے، ہر دعا آپ کی قبول ہو، سب خواہشات آپ کی پوری ہوں، اور آپ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہیں۔ آمین ثم آمین۔ زندگی کا سب سے حسین احساس یہ ہے کہ تم جانتے ہو اللہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے۔ تم گر بھی جاؤ تو وہ اٹھا لیتا ہے، تم بھول جاؤ تو وہ یاد دلا دیتا ہے، تم روتے ہو تو وہ سن لیتا ہے۔ بس اس یقین کو تھامے رکھو، کیونکہ یہ دل کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ جو رب زمین کو آسمان سے جوڑ دیتا ہے وہ تمہاری دعا کو تمہاری تقدیر سے جوڑنے پر بھی قادر ہے۔ بس تھوڑا صبر، تھوڑا شکر، اور دل میں اچھا گمان، پھر دیکھو زندگی کتنی بدل جاتی ہے۔ یہ وقت صرف گزرنے والا نہیں، یہ آپ کی شخصیت کا وہ حصہ ہے جو صبر، برداشت اور امید کا دروازہ کھولتا ہے۔ اگر آج آپ بے وجہ رونے پر مجبور ہیں تو جان لو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے اندر محبت ہے، اور وہ محبت اتنی گہری ہے کہ کوئی الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ وہ شخص دوبارہ لوٹنے والا ہے۔ 8 گہرے اور روحانی اشارے۔ پہلا اشارہ، بار بار دل میں اس کا خیال آنا۔ اچانک اس شخص کی یاد تڑپا دیتی ہے، دل بھر آتا ہے، یا دل میں بے نام سی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ جذبات اس شخص کے دل سے نکلنے والی توانائی کی بازگشت ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار دوسرا شخص آپ کو دل سے یاد کرتا ہے تو اس کی فریکوینسی آپ تک پہنچتی ہے۔ یہ کائنات کا اشارہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ابھی تک آپ سے جڑا ہوا ہے، وہ آپ سے مکمل طور پر جدا نہیں ہوا۔ دوسرا اشارہ، ایک نئی روشنی، نئی امید پیدا ہونا۔ دل میں ایک عزم جاگتا ہے، آپ خود کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، جیسے زندگی دوبارہ آغاز کے لیے تیار ہو رہی ہو۔
یہ تبدیلی ہے۔ روح جب تبدیل ہو تو قدرت اس کی تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ یہ وقت ہے نئے سفر کا، پرانا ختم نہیں ہوا، وہ صرف نیا روپ لینے والا ہے۔ تیسرا اشارہ، اندرونی سکون، بغیر وجہ دل کا مطمئن ہو جانا۔ آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، عجیب سا سکون ہوتا ہے، نہ خوف نہ غم۔ جب روح اور کائنات ایک ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں تو ذہن خود بہت تیار ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رب آپ کے دل کو صبر، برداشت اور قبولیت سے بھر دیتا ہے، کیونکہ ملاقات کا وقت قریب ہے۔ چوتھا اشارہ، دل میں نرمی کا پیدا ہونا۔ جن باتوں پر آپ کو شدید غصہ تھا، اب آپ صرف دعا کر رہے ہیں کہ وہ خوش رہے، آپ ناراض نہیں رہے۔ لاشعور کی گہرائی میں جب روحانی تبدیلی آتی ہے، توانائی پیچھے ہٹتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اور دعا بننے لگتی ہے۔ یہ علامت ہے کہ آپ کی روح اس کی واپسی کے لیے خالص ہو چکی ہے۔ پانچواں اشارہ، دعا کے بعد واضح اطمینان۔ دعا مانگتے وقت آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل سے آمین نکلتی ہے۔ دعا کے بعد دل بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ رب جب چاہتا ہے وہ اندر سے سکون عطا کر دیتا ہے۔ چھٹا اشارہ، نادیدہ تعلق۔ آپ چاہیں بھی تو اسے مکمل بھول نہیں سکتے، آپ کا دل کہتا ہے وہ لوٹے گا۔ یہ روحانی تعلق ہوتا ہے جو وقت، فاصلہ اور حالات سے بالا تر ہوتا ہے۔ کچھ روحیں جڑنے کے لیے ہی بنی ہوتی ہیں، اور جب وقت آتا ہے وہ لوٹ آتی ہیں۔ ساتواں اشارہ، راستے کا آسان ہونا۔ جب کائنات چاہتی ہے کہ دو روحیں ملیں تو وہ رکاوٹیں خود ہٹا دیتی ہے۔ جب کائنات کسی تعلق کو دوبارہ زندہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ دنیا کے ذریعے آپ کو بتانے لگتی ہے۔ یہ ظاہری دنیا کی طرف سے تصدیق ہے کہ یہ تعلق ابھی مکمل ختم نہیں ہوا۔ آٹھواں اشارہ، اچانک جذبات کا ابھرنا۔ کبھی کبھی ہماری روح کو کچھ محسوس ہوتا ہے جو دماغ نہیں سمجھ پاتا۔ یہ نشانی بتاتی ہے کہ آپ کی روح اس شخص کے بغیر حضوری محسوس کرتی ہے، اور یہ جذبات اس خالی پن کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آپ کسی خوش لمحے میں ہوں، پھر بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یا دل اداس سا ہو جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ کبھی کبھی آپ کو کسی انسان کے واپس لوٹ آنے کا یقین دل سے آتا ہے، وہ یقین جو آنکھ بند کر کے دل سے محسوس ہوتا ہے، وہی سب سے سچا ہوتا ہے۔ جب رب کسی کو واپس لوٹانا چاہتا ہے تو سب کچھ اس کی واپسی کے لیے خود بخود بدل جاتا ہے۔